اے مسلمانوں، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ لوگ جمع ہو کر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، تم کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ایمان کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ کو ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہو، آپ کو کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی، آپ کو کچھ سولوشن نظر نہیں آ رہی۔ تمہیں میں خوف میں مبتلا کر کے تمہارا ٹیسٹ لوں گا، جوع تمہیں بھوک میں مبتلا کر کے تمہارا ٹیسٹ لیا جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہارے مال کو تباہ کر دیا جائے گا، مال کو ختم کر دیا جائے گا۔ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور ٹرسٹ کا تب پتہ چلتا ہے جب آپ کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو نہیں پتا کہ سولوشن کیا ہے، تب اگر بندہ کہہ دینا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تب ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، چاہے جتنے ہی مرضی تعداد کیوں نہ ہو ان کی، چاہے ان کے پاس دنیاوی لحاظ سے ہر قسم کے وسائل ہوں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ حقیقت میں اگر تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، جیت تمہاری ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے بینک بیلنس کو نہیں دیکھتے، تمہاری ہینڈسمنس، تمہاری بیوٹی کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر کتنا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں۔ غزوہ خندق کا موقع آتا ہے، خندق کے موقع پہ پورا عرب اکٹھا ہو کے آتا ہے، پورا عرب تقریباً 10,000 کا لشکر ہوتا ہے، اور وہ جمع ہو کر آتے ہیں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کر دینا، اس بار بہت ہو چکا۔ اور اس وقت مدینہ میں جتنے مسلمان تھے ان کی ٹوٹل پاپولیشن 3000 تھی، 3000۔ ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور مرد بھی ہیں۔ اور لاجیکلی سپیکنگ، اگر آپ، کیونکہ ہمیں نا آج لاجک کے اوپر بات کرنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی لاجیکلی آپ ذرا ایکسپلین کرو، لاجیکلی ذرا مجھے امپریس کرنے کی جو ہے کوشش کرو۔ اگر ہم لاجیکلی دیکھیں تو یہاں پہ 10,000 ہیں، اور ہر قسم کا ان کے پاس جو ہے یعنی ویپنز ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے، اور یہاں پہ مسلمانوں کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو مشورہ کیا دیا گیا؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ، بیک ان پرشیا، فارس میں جب اس قسم کی سچویشن ہوتی تھی تو ہم ٹرنچ ڈگ کر لیا کرتے تھے، ہم خندق کھود لیا کرتے تھے، تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ امید ہوتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ڈیٹرنس ہو، کہ دشمن آل آف اے سڈن حملہ نہ کر پائے۔ تو پھر مسلمانوں نے خندق کھودنا سٹارٹ کر دی، اور اس پرٹیکولر مومنٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا مسلمانوں کا، ان کو بھوک میں مبتلا کیا گیا، یہاں تک کہ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا بوائکاٹ کیا گیا، اور جو مکہ سے لوگ آئے تھے، جو پورے عرب سے لوگ اکٹھے ہو کے آئے تھے، انہوں نے جو کیمپس لگائے تھے، 1 مہینہ انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالے رکھا، تو مسلمانوں کے لیے تب بھی فوڈ بوائکاٹ کر دیا گیا، کچھ کھانے کے لیے آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے، پینے کے لیے آپ اندر نہیں لے کے جا سکتے، فوڈ واٹر واز کٹ، کوئی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ Our Palestinian brothers and sisters are in the trench right now، وہ اب اس خندق کے اندر ہیں، ان کا بھی بوائکاٹ کیا جا چکا ہے، کھانے کو لے کے نہیں جا سکتے، آپ کھانا ان کو پرووائڈ نہیں کر سکتے، آپ پانی پرووائڈ نہیں کر سکتے، الیکٹریسٹی کٹ آف کر دی گئی ہے، میڈیکل فیسیلیٹیز کو اڑایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو اینکرز ہیں، نیوز رپورٹرز ہیں، ان کو بھی ختم کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ واٹ از ریئلی ہیپننگ، یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اس مومنٹ پہ جب کہ کچھ نظر نہیں آ رہا بٹوین دا مسلمز اینڈ دا میسیکر، جو آرمی آئی ہے، دیر از اے بریف ٹرنچ، یہی ہے نا، اگر
بیچ میں سے خندق اٹھا دیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ خون خرابہ ہی ہوگا. تو اس مومنٹ پہ آ کے منافقین، ان کا نفاق ان کی زبانوں پہ آ جاتا ہے. کہتے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم، اے مسلمانوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ لوگ جمع ہو کر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں، تم کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. یو گائز آر ڈن، یو گائز آر گون. اب اسلام آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور تمہارے نبی تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیسر و کسریٰ کے پیلسز مسلمانوں کے انڈر آئیں گے، ان کے خزانے مسلمان انجوائے کریں گے. بٹ دا فیکٹ فار دا میٹر از کہ یو گائز کین ناٹ اٹینڈ دی کال آف نیچر. آپ لوگ تو واش روم نہیں جا سکتے. آنکھیں جھپکنا بھی بڑا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ خطرہ تھا کہ اگر ذرہ برابر بھی اگر ہم رائٹ لیفٹ ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرنچ سے جو ہے اس طرف آ جائیں گے اور بہت مشکل ہو جائے گی اس کے بعد. اور وہاں پہ مسلمانوں کے لیے واقعی بہت مشکل تھا. صحابہ کرام آتے ہیں رسول اللہ کے پاس، کہتے ہیں یا رسول اللہ وی آر ہنگری. سردی کا موسم تھا، صحابہ کرام کے پاس کھانا نہیں تھا. کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے کافی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے. اور انہوں نے جب اپنے کرتے کو اوپر کیا، they were having stone tied with their belly. ان کے پیٹ کے ساتھ پتھر بندھا ہوا تھا. اب رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے نہیں ہیں. انہوں نے بھی اپنی شرٹ جب لفٹ کی تو he was having 2 stones. انہوں نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. اور اس بار اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل نہیں کیا. Now put yourself in that position. ایمان کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ کو ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہو، آپ کو کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی، آپ کو کچھ سولوشن نظر نہیں آ رہی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اپنے چاہنے والوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اے میرے بندوں میں تمہارا امتحان لوں گا تمہیں خوف میں مبتلا کر کے. اور جو چیزیں میں آپ کو ابھی گنوا رہا ہوں، اس وقت ہمارے فلسطینی بہن بھائی ان سب چیزوں سے گزر رہے ہیں. تمہیں میں خوف میں مبتلا کر کے تمہارا ٹیسٹ لوں گا. جوع، تمہیں بھوک میں مبتلا کر کے تمہارا ٹیسٹ لیا جائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال کو تباہ کر دیا جائے گا، مال کو ختم کر دیا جائے گا، تم سے مال تمہارا چھین لیا جائے گا. یہ ایک ٹیسٹ کی علامت ہے. تمہارا ٹیسٹ لیا جائے گا. تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے چاہنے والے اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہوں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. اور یہ مسلمانوں کے لیے ٹیسٹ تھا. جب انہوں نے سنا کہ منافقین یہ کچھ کہہ رہے ہیں تو تب ایمان کا پتہ چلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنی کتاب میں جو مسلمانوں نے کہا تھا وہ ریکارڈ کر لیا ہے. مسلمانوں نے کیا کہا جب انہوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ جمع ہو کر تمہیں ختم کرنے کے لیے آ گئے ہیں. فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ. کیا تم دیکھتے نہیں تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں؟ تم ان سے کیسے لڑو گے؟ ان کے پاس ہر قسم کا ویپن ہے، ان کے پاس آئرن ڈومز ہیں، ان کے پاس ڈیفنس سسٹم ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے. تم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے. ان کے پاس فاسفورس بامز ہیں. تو مسلمانوں نے کیا کہا؟ فَزَادَهُمْ ایمانا. یہ باتیں سن کر مسلمانوں کا ایمان بڑھ گیا، ان کا ایمان بڑھ گیا. اور انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور ٹرسٹ کا تب پتہ چلتا ہے جب آپ کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو نہیں پتا کہ سولوشن کیا ہے. تب اگر بندہ کہہ دینا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تب ایمان کا پتہ چلتا ہے. ہم اپنا ٹرسٹ اللہ پہ رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو کن فیکون کر کے سب کچھ بدل سکتے ہیں. اللہ نوز بیسٹ کہ ہمارے لیے کب چینجز آئیں گے. اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم اپنا توکل، اپنا ٹرسٹ اللہ پہ رکھتے ہیں. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، and he is the best protector.
اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، چاہے جتنے ہی مرضی تعداد کیوں نہ ہو ان کی، چاہے ان کے پاس دنیاوی لحاظ سے ہر قسم کے وسائل ہوں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس نیوکلیر بامز ہیں، ان کے پاس جو کچھ ہے، وی ڈونٹ کیئر بیکاز اللہ از ود اس، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور اب مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمیں فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نصرت مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں. اور آپ ایمان تو دیکھیں،